بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے روحانی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تمام اپنے ویورز کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بڑے بھائی کی ڈیتھ کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ اس پریشانی کی وجہ سے میں آپ سے دور رہا۔ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم نجوم کی مدد سے نوکری کی تلاش، یعنی اگر آپ کو جاب وغیرہ کسی تلاش ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، لیکن اس میں ایک طویل سلسلہ ہے، ایک چلے گا یہ، تو اس کے لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ یوں سمجھ لیں کہ اب اس کا یہ پارٹ 1 سمجھ لیں، اس کو میں بنا رہا ہوں۔ اس کو بڑے غور سے اور دیکھا کریں۔ جو لوگ ایسے افراد جو جابس کر رہے ہیں یا جاب کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ انشاءاللہ بہت ہی مفید ویڈیوز ہوگی، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بے شمار جو بے روزگار افراد ہیں، روزگار کے خواہش مند ہیں، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار خواہ وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، اگر روزگار فراہم کر سکے تو لوگ اسے اپنانے میں کوئی عار نہیں سمجھتے ہیں، اور طرز زندگی، کام اور تعلقات کی نوعیت میں بلا شبہ در پردہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں دنیا بھر کے ماہرین علوم اور مستقبل کا حال جاننے والوں نے پیشن گوئیاں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو زندگی میں ان عظیم تبدیلیوں سے وابستہ پڑتا ہے، اس کے لیے یہ یقیناً ایک سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ ان بے روزگار افراد میں سے جو ہیں بیشتر ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسے طلسمیاتی طریقے اختیار کرنے کے متعلق بھی سوچا بھی نہیں ہوگا جن کے ذریعے موضوع ملازمت کی تلاش کے امکانات میں ان کے لیے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر شخص کے لیے ان طریقوں پر عمل کرنا ممکن نہیں، تاہم ذیل میں کچھ ایسے مشورے میں آپ کو دے رہا ہوں جن پر آپ عمل کر کے اپنی مستقبل کو روشن بنا سکیں گے۔ طلسم یا جادو کا مطلب ایسی تبدیلیاں لانا ہوتا ہے جو طلسم بنانے والے کنٹرول میں ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ ایسے حالات میں گھر جاتے ہیں جب حالات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں، تو ان کا ایک علاج طلسم یا تعویذ بھی ہے۔ سوچتا اور غیر متحرک صورتحال پر قابو پانا بیحد مشکل ہوتا ہے، لیکن جب حالات میں سرگرمی نظر آئے اور غلط سمت میں نظر آ جائے تب کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ انسان مستقبل کے حالات کا جو ہے رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑنے میں کچھ نہ کچھ اسے وقت جو ہے وہ ضرور درکار ہوتا ہے۔ اور موضوع یا نئی ملازمت کے حصول کے لیے جو جادوئی یا طلسماتی تکنیک وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، اس ملازمت کے حصول میں مدد دیتی ہیں جو در حقیقت آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایسے فاضل اور پرسکون وقت کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ دینی کاموں سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف اور صرف ملازمت کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ یہ طریقہ ایسا بھی ہے کہ جب کہیں بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور جو وقت بھی اپنی سہولت کے مطابق اس میں منتخب کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے گزشتہ کام کا پہلے پوری طرح جائزہ لیں، اور ایسی صلاحیتوں اور خوبیوں کو اب تک اپنے کام میں استعمال نہیں کر سکے ہوں گے، اور ان کا جو ہے آپ اچھی طرح جائزہ لیں گے۔ اپنے مقاصد جو ذاتی ہوں اور جائے طلبی کا جائزہ بھی آپ لیں، اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کو وہ ملازمت یا کام کہاں اور کس جگہ سے مل سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس طرح بتدریج جو ہے ایسی معلومات بھی جمع کر لیں جو آپ کو نئی سمت میں آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں گی۔ فاضل اوقات کے جو ہے مشاغل وغیرہ بھی جو ہے اس بارے میں بھی آپ سوچیں، اور وہ خواب جن کی تکمیل نہ ہو سکے ان کے بارے میں بھی سوچیں۔ روزمرہ زندگی سے جو تجربات حاصل کیے ہوئے ہوں ان پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی مدد سے ہی کسی نئی پیشے کے انتخاب میں مدد آپ کو مل سکتی ہے۔ ملازمت کی تلاش کے لیے جو ہے آپ اخبارات کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، اخبارات کا مطالعہ کریں،
اور درخواستیں دینے کے علاوہ بھی اپنی صلاحیتوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ مراقبے کی مدد سے بھی اپنے لیے مفید سمت تلاش کریں، اور پھر جب کسی موضوع ملازمت کا علم ہو تو پھر طلسم یا تعویذات اتفاقات کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اور ہفتے کے دن جو ہے ہر دن کا تعلق ایک خاص ستارے سے ہوتا ہے، اور اس دن اس ستارے سے منسوب جو قوتیں ہوتی ہیں کو کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے آپ کو استعمال کرنا ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہفتے کے 7 دنوں کے متعلق آپ کو میں ایک تفصیل دے رہا ہوں، اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور چاہے اگر آپ کے پاس ایک بک ہے تو اسے لکھ لیں یا ایک چارٹ بنا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس دن کے حساب سے کیا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، پیر کا دن ہے۔ پیر کے دن جو ہے عورتیں پرورش، غذا، خوراک، دیکھ بھال سے متعلق جو بھی پیشے ہیں ان سے جو منسوب ہیں، اس کا عرصہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز جس پر قمر کی حکومت ہے اس کا تعلق اس دن سے ہے۔ اس دن میں جب بھی جو ہے کوئی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پرورش، غذا، خوراک اور اس کی دیکھ بھال کی جتنے بھی شعبہ جات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ اس سوموار کے دن کا جو ہے اس میں وہ آتا ہے دن۔ آگے چلتے ہیں، اگلا دن ہمارے پاس جو ہے منگل ہے۔ منگل کے دن کا جو تعلق ہے وہ اس میں مشینری، میکینیکل قسم کے جو کام ہیں، جنگ اور قوت سے جو ہوتا ہے، تمام سامان جو تیار وغیرہ ہوتا ہے، تو جو منگل کا دن ہے ایسے پیشے کے لیے جو میکینیکل اور مشینری کاموں کے لیے ہے۔ اور اگلا جو دن ہے وہ بدھ کا دن ہے۔ اس میں جو ہے بدھ کے دن کے لیے رسل و رسائل، خط و کتابت، سفر، کمپیوٹر اور کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی سے متعلقہ جو معلومات کے لیے حصول کے لیے ہوتا ہے، اس میں منگل والے بدھ کے دن کے یہ ہیں۔ اگلا دن ہے جمعرات کا دن ہے۔ اس میں کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور وسیع منصوبوں کے آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو جمعرات کا دن آپ کے لیے کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور اس کاروبار کو وسعت اور وسیع کرنے کے لیے بھی آپ کے لیے ایک زبردست ہوتا ہے، اور ہر نئے کیریئر یا نئی ملازمت کے آغاز کے لیے بھی یہ آپ کے لیے ایک زبردست اور موافق دن ہوتا ہے۔ آپ اس دن میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے لیے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ شراکت بزنس کوئی بھی ہو اس کے متعلق شراکت کے لیے یہ سب سے اچھا دن ہے۔ اس کے علاوہ یہ دن شراکتی معاملات طے کرنے، سماجی اور فلاحی خدمات، درس و تدریس، شفا بخشی یا محبت سے متعلقہ معاملات طے کرنے کے لیے بھی موافق سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ جمعے کے دن کے لیے آپ کا جو بھی شیڈول ہے اس کے مطابق آپ کریں، اگر کچھ شراکت داری کاروبار کی کرنا چاہ رہے ہیں تو۔ اور پھر اس میں مزید ہے کہ آپ اپنے ستارے کی ٹائم کو دیکھتے ہوئے اس کی ساتھ میں کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ آگے دن ہفتے کا ہے۔ ہفتے کا دن استحکام بخشتا ہے، اور بڑی افراد سے مشورہ کرنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی افراد کے جو بھی اشخاص ہیں ان سے مشورہ کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور کسی بھی کام کی اگر کوئی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی یہ جو ہفتے کا دن ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اتوار کا دن ہے۔ اتوار کا تعلق آدمیوں اور ذاتی نصف العین سے ہے، خاص طور پر ذہن اور جسم کی شفا بخشی سے ہے۔ چنانچہ اگر کچھ اور نہ ہو سکے تو اس دن اپنی صحت کی طرف آپ کو ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ دن آپ کی صحت کے متعلق ہے، اور اگر ضروری ہو
تو اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کی صحت میں کوئی مسائل ہیں تو ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے اپنی جو آپ کو پریشانیاں صحت کے حوالے سے ہیں ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ چیک اپ وغیرہ کے لیے بھی اس دن میں جا سکتے ہیں۔ یہ تمام ہیں یہ چیزیں میں نے آپ کو ابھی یہ بتائی ہیں۔ انشاءاللہ جب نیکسٹ ویڈیوز ہوگی تو میں آگے چل کے آپ کو اس میں مزید تفصیلات اور اس بارے میں بتاؤں گا۔ ہمیں ہمارے رائے سے ضرور چینل کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں، اور چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔